ہم ایسی سنگت میں نہ بیٹھیں جس سنگت میں نماز تو ملے، روزہ تو ملے، قرآن تو ملے، اعمال تو ملیں، لیکن ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ حضور کے علم کی بات کریں تو گٹا کر کریں، فضیلت کے ساتھ نہ کریں، ایسا محسوس ہو جیسے فضیلت سے کریں کہ تو شرک سا ہو جائے گا۔ اختیار کی بات کریں تو گٹا کر کریں، ایسا محسوس کریں اگر بڑھا کر کریں کہ شرک سا ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو، عظمتوں کو، رفتوں کو گٹانے اور کم کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں، فضیلت کے ساتھ بیان نہ کریں جیسے شرک نہ ہو جائے۔ ایسوں کے پاس جائیں تو وہ بھی شیطانی سنگت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں، مسلم میں ہے کہ یقول یخرج قوم من امتی یقرؤون للقرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا خوبصورت قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، نہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کچھ حیثیت ہوگی، اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کچھ حیثیت ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے مضر ہوگا۔ نماز ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اتر سکے گی، اور وہ سلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ایسی سنگت کو دیکھیں، اب نے دیکھا کہ نمازیں ہیں، قرآن ہے، روزے ہیں، لیکن دین سے نہیں ہیں، یہ شیطانی سنگت ہوگی۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و حیا نہیں ہے، تو اس سنگت سے بچ جائیں۔ یہ وسوسہ، شیطانی وسوسہ کی سنگتیں ہیں۔ اب اسی طرح دوسری جو بری سنگت ہے وہ ہے کہ ایسے جھوٹے پیر جو ایسے رحمان ہیں کہ جو اولیاء کے نام پر، حضور کی محبت کے نام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت بیان کریں گے، عقیدہ درست کی بات کریں گے، نعت کی بات کریں گے، محفل سماع کی بات کریں گے، لیکن ساتھ نماز سے دور، روزہ سے دور، شریعت محمد مصطفیٰ سے دور، ادائے مصطفیٰ سے دور، اہل بیت طہار کے طریقہ سے دور، صحابہ اکرام کے طریقہ سے دور، اللہ تعالیٰ کے حکامات سے دور، عملاً ان کی تعلیمات سے دور۔ وہاں آپ کو باقی سب کچھ ملے گا، کھانا پینا ملے گا، قوالیاں ملیں گی، نعتیں ملیں گی، عقیدہ درستگی کی بات ہوگی، لیکن نہیں ہوگا تو دائے مصطفیٰ کی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ان میں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ وہ مسجد میں داخل نہیں ہوں گے۔ ولایت کے سربراہ علی شیر خدا ہیں، آپ کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہے، آپ کی شہادت کا آخری لمحات جو ضرب لگی وہ مسجد میں ہے، ساری زندگی نماز پڑھتے، یہ مسجد میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے، نہیں ہوں گے۔ دیکھیں گے آپ ایسے ہوں گے، بس کبھی کئی تو بالکل نماز سے فارغ ہوں گے، اور کبھی کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، اور بتا دیا لوگوں کو کہ ہم بھی گھر میں ہی پڑھتے ہیں۔ نہیں، مسجد میں نہ آئیں، خود نہ پڑھیں، لوگوں کو نہ پڑھائیں، تعلیم وہاں نہ ملے، عقیدہ ملے لیکن تعلیمات محمدی نہ ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات سے دور رکھیں۔ وہاں عورتیں آ جائیں، حجرے الگ سے بنائیں جہاں سے عورتوں کے پاس بیٹھیں پیسے بٹورنے کے لیے، تو ایسوں کی سنگت میں بیٹھیں گے تو اب ظاہراً بندہ اس پر بھی گمراہ ہو جاتا ہے کہ دیکھا جی نعت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی بات ہے، 11ویں شریف کی بات ہے، لنگر کی بات ہے، اہل بیت کی محبت کی بات ہے، تو بندہ کہتا ہے یہ تو اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والے ہوتے تو نماز بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، سیرت محمدی پر بھی عمل کرتے، تعلیمات مصطفیٰ پر بھی عمل کرتے، عورتیں بے پردہ ان کے پاس نہ آتی، علیحدہ حجروں میں نہ ملتی، تعلیمات مصطفیٰ وہاں ہوتی، وہاں کچھ نہیں ہے، مسجد میں داخلہ نصیب نہیں ہے، تو ان کی سنگت سے بچیں، گمراہ کر دیں گے۔ اور تیسری سنگت حق کی سنگت ہے، وہ سنگت ہوگی جن کی صحبت میں بیٹھو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی عمل ملے، قرآن پڑھنا بھی ملے، نماز بھی ملے، روزہ بھی ملے، تعلیمات محمدی بھی ملے، حج بھی ملے، زکوٰۃ بھی ملے، لوگوں کو گناہ سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے بچاؤ کی تعلیمات بھی ملیں، عورتوں سے علیحدگی نہیں ہو، ملاقات نہ ہو بلکہ با پردہ ہو، تعلیمات محمدی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہوں، وہاں آپ کو ملیں۔ اچھا، ایسوں کی سنگت میں بیٹھے، وہ تیسری سنگت اہل حق کی سنگت ہے، جن کے پاس جائیں تو قرآن کی تعلیم بھی ملے، نماز بھی پڑھیں، مسجد میں بھی آئیں، روزے بھی رکھیں اور رکھوائیں، ان کی سنگت میں بیٹھنے والا نمازی ہو جائے،
ان کی سنگت میں بیٹھنے والا قرآن پڑھنے والا ہو جائے، ان کی سنگت میں بیٹھنے والا فحاشی، بے حیائی اور ریانی سے دور ہو جائے، ان کی سنگت میں بیٹھیں تو تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو جائے، عورتیں ان کے پاس بے پردہ نہ آئیں، ان لیدہ حجروں میں عورتوں سے نہ ملیں، لیکن ساتھ ان کی سنگت میں بیٹھے تو عشق رسول بھی ملے، حضور کا ادب بھی بے پناہ ملے، حضور کے علم کی بات کریں تو فضیلت کے ساتھ کھول کر بیان کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی بات کریں تو ادب کے ساتھ فضیلت کے ساتھ بیان کریں، حضور کے درود و سلام کی بات کریں تو فضیلت کے ساتھ بیان کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اہل بیت طہار کی غلامی میں، علی شیر خدا کا ذکر ہو، حسنین کریمین کا ذکر ہو، تو ان کی محبت میں، ان کے پیار میں اپنی جانیں قربان کرتے نظر آئیں، محبت میں بڑھ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہوں، حضور کے عشق میں ہوں، تعظیم صحابہ کے ساتھ ہوں، پھر نسبت اولیاء ہو، تعلیمات محمدی بھی ہو اور ساتھ ادب رسول بھی ہو اور محبت اہل بیت بھی ہو، تعظیم صاحب ان کے ساتھ ہو، تو یہ حق والے ہیں، یہ قیامت کی ان کی سنگت کام آئے گی۔ وہ جو جھوٹے پیر ہیں اور یہ جو دوسرے مولویان صاحبان خشک کہ جن کے پاس قرآن ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حضور کا ادب نہیں ہے، وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہ بھی پیر کام نہیں آئیں گے جن کے پاس تعلیمات اپنا نعت کی بات کریں اور حضور کے نام کی اور اہل بیت کی محبت کی بات تو کریں، لیکن حضور کی اداؤں سے دور ہو جائیں، نماز سے دور ہو جائیں، روزہ سے دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، وہ بھی کمائی پر لگے ہوئے ہیں، بس ان سے بھی بچیں، وہ قیامت کے دن وہ کام نہیں آئیں گے۔ کام یہ آئیں گے، آپ حدیث پاک اس پر بہاری شریف دیتا ہوں کہ ان لوگوں کی سنگت کام آئے گی جن کے پاس ایمان بھی ہوگا اور ساتھ اعمال بھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، تو اہل اللہ جو ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ دوزخ میں پڑے ہیں کسی اور مال کی وجہ سے، تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ہم ان کو ساتھ لے جاتے۔ اب حضور نے فرمایا بس سنیں، یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ ہمارے بھائی ہیں جو یصلون معنا ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی ہم بھی نماز پڑھتے تھے، ان کو پڑھاتے بھی تھے، معنا ہمارے ساتھ، ویصومون معنا ہم بھی روزے رکھتے تھے، ان ہماری سنگت میں بیٹھنے والے وہ بھی رکھتے تھے، ویعملون معنا وہ خود بھی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے تھے، اور جو ان کی سنگت میں بیٹھتے تھے جن کو نکال رہے ہیں وہ بھی عمل کرنے والے ان سے کرواتے بھی تھے۔ یہ ہیں اولیاء اللہ جو کام آئے گی جن کی سنگت، جن کے پاس دونوں چیزیں ہوں گی، تو اللہ پاک فرمائے گا جاؤ فَيَخْرُجُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جاؤ جن کو پہچانتے ہو کہ جن کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے، ایمان اب دیکھا آپ نے، اعمال بھی ہیں اور ایمان بھی ہے، دونوں چیزیں، ان کو نکال کے لیا۔ پھر آگے طویل حدیث، تو میں نے آپ کو بتایا ان کی سنگت کو اپنائیں، یہ حق والے ہیں۔ اپنے آپ پر ہم غور کریں کہ ہم کن سنگتوں میں بیٹھ کر اپنا کہیں ایمان تو برباد نہیں کر رہے، کہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ سیرت مقدسہ سے دور نہیں ہٹ رہے۔ اگر ایسا ہے تو ان سنگتوں سے بچ جائیں، اور سنگت کو اختیار کریں جس سنگت میں بیٹھنے سے یہ دونوں چیزیں ملیں، وہ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔